پشاور کے علاقے ڈیفنس کی زیر تعمیر عمارت میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی، 30 سے زائد زخمی۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی گئی، قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ لاہور کے داخلی راستوں کی کڑی نگرانی۔ لیکن میں نے کسی لڑکے کو 8-10 لوگوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا، یہ دیکھیں ان کی موٹر سائیکلیں اور کس طرح وہ شدید زخمی ہے، اور جوتوں کی بھی تصویریں میں نے بنائی ہیں نیچے بھاگتے ہوئے۔ میں بچی ہوں، کیسے میں پیچھے بھاگی ہوں۔ دھماکہ زیر تعمیر عمارت میں ہوا، پوری چھت منہدم ہو گئی، کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ فورنسک تجزیے کے بعد دھماکے کی نوعیت کا علم ہوگا۔ مشیر صحت سلمان رفیقی میڈیا سے گفتگو۔ 15 زخمی جو ہیں وہ جنرل اسپتال میں موجود ہیں اور 13 زخمی نیشنل ڈیفنس میں تھے، ایک ہم نے جنرل اسپتال وہاں سے ریفر کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو شہادتیں ہیں وہ 8 ہیں۔ میں 8 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تھیٹرز میں بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لاہور گلبرگ میں دھماکے کی اطلاع محض افواہ نکلی۔ آج نیوز نے ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوف و ہراس پر مبنی خبر چلانے سے گریز کیا۔ میڈیا دھماکوں کی رپورٹنگ پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ دہشت گردوں کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ بزدلانہ وار سے آپریشن ختم نہیں ہوگا، وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا اعلان۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی تلاش کے لیے ملک گیر آپریشن رد الفساد کا آغاز۔ فوج اور رینجرز کا راولپنڈی کینٹ کے علاقوں میں سرچ آپریشن، 5 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ منڈی بہاؤالدین سے 57 افراد گرفتار۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ فیصلہ قانون کے مطابق کریں گے، 20 سال بعد بھی لوگ کہیں گے کہ فیصلہ قانونی تھا۔ جس نے بھی شور مچانا ہے وہ مچاتا رہے، اگر 20 کروڑ لوگ بھی ناخوش ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی غرض نہیں۔ جسٹس کھوسا کے ریمارکس۔ نواز شریف کے اثاثے قومی کرپشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، حدیبیہ شیئرز بیچے گئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرپشن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما جو ہوگا یہ پاکستان میں کرپشن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور اس کے بعد کسی حکمران کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم کی دولت لوٹے۔ آج عدالت نے کہا کہ اخباری تراشی قابل سماعت نہیں، پاناما کیس سیاسی بنیادوں پر لڑا گیا، جمہوریت کے خلاف یہ سازش بھی ناکام ہوگی۔ مسلم لیگی رہنما بھی پر امید۔ عمران خان صاحب اس عدالت میں آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ فرض تھا کہ ان تمام عدالتوں میں جاتے ہیں جو عدالتوں نے انہیں ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انقرہ میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ نواز شریف نے کمال اتاترک کے مزار پر حاضری بھی دی، پھول چڑھائے۔ ڈی جی ناظرہ کو اسلام آباد سے FIA نے گرفتار کر لیا، طاہر اکرم پر خرد برد کا الزام ہے۔ پشاور کے علاقے نشتر آباد میں قائم نادرہ دفتر کو بند کر دیا گیا، دفتر کو عملے نے سیکیورٹی کے پیش نظر بند کیا۔ کنکوٹ میں PPL گیس فیلڈ کے 3 مغوی ملازمین کی بازیابی کے لیے رینجرز اور پولیس کا کچے میں آپریشن، 10 مشتبہ افراد گرفتار، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سلسلہ جاری، ضلع شوپیاں میں گھر گھر تلاشی کے دوران اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک عمر رسیدہ خاتون کو شہید کر دیا، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ پاکستان میں دہشت گردی کے باوجود افراط زر کی شرح میں کمی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی تکمیل سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ 2 روز میں سیکیورٹی کلیئرنس نہ آئی تو PSL کا فائنل لاہور میں ممکن نہیں، ہم نے 6 ہفتے سے فائل بھیجی ہوئی ہے، جواب نہیں آیا، چیئرمین PSL نجم سیٹھی نے صاف صاف بتا دیا۔